अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे अब तक की जो बहस चल रही थी और चैप्टर नंबर 7 में और पार्ट नंबर 7 समझो, तो वहाँ तक हम ये बात बता रहे थे कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत क्यों की, और अल्लाह ने हिदायत क्यों की और क्यों हिदायत के लिए क्या इंतज़ाम किया। तो उसमें ये पता चला कि अल्लाह ने नबी भेजे। नबी नबियों में जो है जो इंसानों की हिदायत के लिए नबी भेजे, तो वो पैगंबर प्रॉफिट जिसको बोलते, तो प्रॉफिट 1,40,000 भेजे, और आखिरी नबी भी भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो यहाँ तक हमारी बहस हुई आखिरी नबी तक, और हम अभी दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहब के बारे में इस चैप्टर में जिक्र करेंगे कि कितने मज़हब दुनिया में है, कौन कौन से है, मज़हब क्यों बने, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया था पिछले चैप्टर में, सात सात नंबर में। तो अभी एक मसला ये जो चल रहा है आज के ज़माने में, जो फितना जिसको बोलेंगे, कि लोग नबूवत के दावे कर रहे हैं, प्रॉफिट होने के दावे कर रहे हैं, कि आजकल बहुत सारे लोग अपने आप को नबी बता रहे हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि क़यामत के पहले, मेरे बाद क़यामत के पहले तक 30 झूठे आएंगे, यानी 30 बड़े झूठे। ये छोटे मोटे तो बहुत आते रहते, हर सदी में कोई ना कोई दो तीन तो रहते ही है, हर सेंचुरी में। तो क़यामत तक अभी और लाखों भी आएंगे जो दावा करेंगे कि हम नबी है। तो जो झूठे दावे जो नबूवत के करने वाले हैं, जो झूठे नबियों के दावे कर रहे हैं, तो उनके दावे झूठे हैं, वो लॉजिक से भी साबित हो रहे, बाकी सबूतों से, कुरान हदीस से और दुनिया के हालात से तो भी साबित हो रहे, मगर लॉजिक से, मंतक से भी साबित हो रहे। अब देखो, मिसाल के तौर पे, अगर कोई नबी नबूवत का दावा किया आज के ज़माने में, जैसे ये गुलाम अहमद कादियानी है, जिसने दावा किया था इंडिया में, वो इंडिया में पंजाब में था, वहाँ के स्टेट में, और उसने दावा किया था कि मैं नबी हूँ, और उसके मानने वाले अभी दुनिया में बहुत है, और वो लोग बहुत अपनी पब्लिसिटी करके पूरे दुनिया के अंदर गैर मुस्लिमों को, खुसूसन क्रिश्चियनों को, यूरोप में, अमेरिका में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोगों को बहका के अपने ये बना रहे। और उन्होंने अपनी बहुत सारी स्ट्रैटेजी चेंज भी की है। तो वो डायरेक्ट कभी उसको नबी नहीं बोल रहे, बल्कि कुछ खलीफा ये वो ऐसी बातें करके बहका रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लेते हैं, हम उनका उनको आखिरी नबी भी मानते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी भी मान रहे। और मगर वो अपने जो झूठा नबी है उसका दावा भी कर रहे, गुलाम अहमद कादियानी को मसीह और मऊद ये वो बोल रहे। अब उसके अलावा उसके जो बहुत सारे उसके बातों पे मानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा दावे करते रहते हैं कि हम नबी है। तो मैंने पिछले चैप्टर में थोड़ा सा बता दिया था कि वो जो आजकल जो नबूवत के दावे कर रहे हैं वो झूठे किस तरह है, क्या वजह है कि वो झूठे हैं। उसमें एक बात ये बताया था मैंने कि अल्लाह ताला जो है, जो काम करता, अल्लाह ताला की जो क्वालिटीज़ है, वो ये है कि वो हर चीज़ के बारे में पहले से सोचता है। ऐसा नहीं कि कोई काम किया बाद में उसको गलती का एहसास हो गया, अरे ये मैंने गलत कर दिया या गैर ज़रूरी कर दिया, कि बाद में पता चला कि वो ज़रूरत नहीं थी। ऐसा अल्लाह नहीं कर सकता, कि तो अल्लाह की क्वालिटी नहीं है। अल्लाह के अंदर किसी किस्म का नुक्स और डिफेक्ट नहीं है। तो ये तो बात हो गई जिस वजह से वो गैर ज़रूरी नहीं भेजता, कि तो आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का भेजना ज़रूरी नहीं है। क्यों? तो नबूवत का अल्लाह ताला जब नबी भेजता, जो गाइडेंस करता, पैगंबर भेजता, वो इसलिए भेजता कि लोगों की हिदायत हो, गाइडेंस हो, उसके लिए भेजता। तो असल में जिसने ये गुलाम अहमद कादियानी है या उस जैसे जो भी है, और भी है, एक ने किया था 3-4 साल पहले पाकिस्तान में। वो असल में पाकिस्तान में नहीं रहता, वो दूसरे दुश्मन इस्लामी मुल्क में रहता, मुसलमानों का जो दुश्मन मुल्क है वहाँ रहता है वो। मगर वो बताता है जैसा मैं पाकिस्तान में रहने वाला हूँ। अपना नाम भी सही नहीं बताता, वो अहमद ईसा ऐसा कुछ बताता, वो भी नबूवत के दावे करता। और उसका तो ये बोलना है कि वो मैं नबी हूँ, और असल में वो मुसलमानों को इश्तियाल दिलाता, ये बताता कि मुसलमान उससे पूछे, वो खुद दावे करता कि पूछो, मैं पैगंबर हूँ, मैं नबी हूँ। तो वो चाहता है कि मुसलमान उससे पूछे कि भाई तू नबी है तो तेरा कोई मौजज़ा पेश कर बोल के, कि उसको मालूम है कि ऐसा सवाल करेंगे मुसलमान, तो फिर मैं वही जवाब दूंगा जो कुरान में है, कि हम तो कोई मौजज़ा नहीं पेश करते। मुसलमानों को जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऐसे दावे का जवाब जो अरबी लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि आप नबी है तो कोई आयत पेश करो, कोई मौजज़ा पेश करो, तो हुजूर कोई मौजज़ा ऐसा कोई पेश नहीं करते थे और ऐसे जवाब देते थे। तो वो अहमद ईसा भी यही सोच के बैठा हुआ है कि उससे लोग पूछे कि को मौजज़ा पेश करो, फिर मैं वही जवाब दूं जो कुरान में है, तो मुसलमान लाजवाब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, उसका जवाब लॉजिकली मैं आपको बताया हूँ
کہ آج کل جو بھی نبی رہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ان کے پہلے کے 1,40,000 پیغمبر ہو، جو بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ 100% تھا، رہتا ہی ہے۔ حضور کے ساتھ بھی معجزہ ہے، بہت سارے معجزے تو ایک معجزہ تو اتنا بڑا ہے کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور اس کا دیکھنے والا، اس کے عرب ملک میں تو لوگوں نے دیکھے، عرب کے لوگوں نے اس زمانے میں جو موجود تھے انہوں نے بھی دیکھے، اور دوسرے ملکوں میں بھی لوگوں نے دیکھے۔ انڈیا میں کیرلا اسٹیٹ ایک ہے، وہاں کا ایک بادشاہ تھا چیرامم، اس کا نام تھا چیرامم، وہ غیر مسلم تھا، اس نے بھی وہ نظارہ دیکھا تھا، وہ آسمان پہ 2 چاند کے ٹکڑے دیکھے تھے۔ اور بعد میں جب عربی لوگ اس زمانے میں جو مسلمان نہیں تھے، تجارت کے واسطے، اسپائسز کے ٹریڈ کے لیے انڈیا سے آتے تھے، سری لنکا سے آیا، اور انڈیا سے کچھ مسالے لے کے عربستان جاتے تھے، ان کا جہاز آیا مکے سے، تو انہوں نے پوچھا اس سے کہ بھائی ایسا ایسا میں نے دیکھا آج سے 15-20 دن پہلے یا مہینہ بھر پہلے، آسمان میں 2 چاند ٹکڑے ہوئے، آپ بھی سمندر میں تھے جب آ رہے تھے تو آپ کو دکھا کیا؟ تو وہ عربوں نے بولے کہ ہاں ہاں، مکے میں ایک ہے شخص جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تو وہ چیرامم مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا، مکہ گیا، اور بعد میں اس کے نام سے ایک مسجد موجود ہے، چیرامم ماسک مسجد، وہاں پہ ابھی بھی کیرلا میں، انڈیا میں۔ تو یہ معجزے کہ میں نہیں بتا رہا ہوں کہ، تو میں آپ کو لاجیکل بات بتاؤں، ایسے معجزے اور ایسے قرآن حدیث کی آیت بتانا ان لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتے۔ جو لوگ سائنٹیفک باتیں مانتے یا اللہ کو نہیں مانتے یا قرآن حدیث نہیں مانتے، ان کے لیے سائنٹیفک اور لاجیکل بات چاہیے۔ تو لاجیکل بات یہ تھی اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جو بھی پیغمبر بھیجتا ہے، جو بھی پیغمبر ابھی تک بھیجا ہے، ان کے ساتھ معجزہ رہتا ہی ہے، ان کے ساتھ ایک میراکل رہتا ہی ہے، کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ میراکل رہتا ہی ہے۔ تو ہر نبی کے ساتھ میراکل تھی، اور ہر نبی کی میراکل جو تھے ان کی زندگی تک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے، تو ان کا میراکل بھی جو ہے نا ان کی زندگی تک نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کے علاوہ ہمیشہ کے لیے نبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہے اور ہمیشہ کے لیے نبی ہے۔ اب قیامت تک، آج سے لے کے جب سے حضور آئے، آج سے 1440 سال پہلے، جب سے لے کے تو آنے والی قیامت تک، یہ چاہے لاکھوں سال کے بعد آؤ یا کروڑوں سال کے بعد قیامت آؤ، کبھی بھی کیوں نہیں آتی، جب تک کے لیے حضور پیغمبر ہے، حضور کی جو رسالت ہے، پیغمبری ہے، قیامت تک کے لیے قائم ہے۔ حضور کی پیغمبری ختم ہو گئی ایسا نہیں ہے، حضور کی پیغمبری قیامت تک کے لیے ہے، اور ان کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اور ان کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن معجزہ ہے۔ قرآن کے جیسی کوئی آیت نہیں بنا سکتے۔ قرآن جو ہے اس کے اندر سے ہدایت اور گائیڈنس، ہمارے لیے سولوشن نکلتے، ہر پرابلم کا سولوشن قرآن میں سے نہیں اگر نکلا تو ہم مانیں گے کہ قرآن معجزہ نہیں ہے۔ آپ سب کے لیے یہ قیامت تک کے لیے ٹائم ہے کہ کمپیوٹر کی مدد سے یا باقی لوگوں کی مدد سے آپ ایسا کوئی پرابلم، ایسا کوئی مسئلہ ڈھونڈ کے نکالو، اس دنیا کا فیوچر میں کے واسطے بھی یا ابھی کے واسطے بھی، کبھی کے واسطے بھی ایک مسئلہ ڈھونڈ کے نکالو جس کا سولوشن آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، یہ بتا دو، آپ کے لیے ٹائم قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ہم کو گائیڈنس اور رہنمائی قیامت تک کے مل رہی ہے، اور یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، اور یہ قرآن کا معجزہ قیامت تک کے رہنے والا ہے۔ تو یہ حضور کا معجزہ ہے۔ آج اگر کوئی پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو بھی معجزہ دکھانا چاہیے، اور آج بھی جو بھی دعویٰ کریں گا اس کو معجزہ 100% دکھانا ہے، اور وہ معجزہ کو ہم چیک کریں گے سائنس کے ڈیوائسز سے، آلات سے اور اکوپمنٹ سے اور ٹیکنالوجی سے ہم چیک کریں گے کہ آج ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، ہم وہ چیک کر کے دیکھیں گے کہ اس کا معجزہ صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اگر معجزہ صحیح نکلتا ہے تو وہ پیغمبر صحیح مانیں گے، اگر معجزہ غلط نکلتا ہے تو وہ پیغمبر جھوٹا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی، جیسے آپ کو میں نے بتایا کوالٹیز میں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو فری اینڈ فیئر موقع دیا ہے دنیا میں انسانوں کو بہکانے کا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی ایک موقع رکھا ہے انسانوں کی گائیڈنس اور ہدایت کا۔ شیطان کو موقع دیا، تو بہکا، تیرے کو بہکانے کا فری اینڈ فیئر موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتا میں گائیڈ کروں گا، میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، کائنات دکھاؤں گا، کائنات کی چیزیں دکھاؤں گا، ہدایت دکھاؤں گا، قرآن اور حدیث کے حوالے دکھاؤں گا، اور اس کی حقانیت دکھاؤں گا۔ تو یہ ایک موقع اللہ نے دیا گائیڈنس کرنے کے لیے، پیغمبر بھیجے۔ اب یہ جو لوگ یہ چیزوں کو دیکھ کے صحیح راستے پہ آئیں گے ان کو انعام دیں گا، اور جو غلط راستے پہ شیطان کے بہکاوے میں جائیں گے تو وہ بھٹک جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فری اینڈ فیئر موقع کے اندر ایک موقع یہ دیا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فری اینڈ فیئر موقع دینے کا جو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ کوئی قانون توڑے، یہ کائنات کا کوئی قانون اگر توڑتا ہے اللہ تعالیٰ تو وہ شیطان کے لیے موقع ہو جائے گا کہ یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہے میرے لیے، دیکھو تو نے یہ قانون توڑا، یہ چیز دکھا دیا، یہ میراکل دکھا دیا، یہ چاند توڑ کے دکھا دیا، یہ ایسا ہو گیا۔
तो ये मिराकल दिखा दिया इसलिए लोग मान लिया और ये कानून टूट गया और मेरे को फ्री एंड फेयर मौका नहीं मिला, ये शैतान बोलेगा। तो ये नहीं बोलना है। इसके लिए अल्लाह ताला ऐसा कोई काम नहीं करता कि जो अभी कोई कानून टूटे और कोई उसको मिराकल नजर आए। इसका मतलब ये है कि आज के जमाने में हम साइंस से जो मिराकल चेक करेंगे। आज किसी ने भी अगर दावा किया, कोई ने भी बोला मैं प्रॉफिट हूँ, गुलाम नबी क्या बोलेंगे अहमद कादियानी है, या उसके कोई चेले चपाटे हैं गुलाम अहमद कादियानी के, अगर कोई दावा करते कि हम पैगंबर है, तो उसका जो हम उससे मौजूदा मानेंगे और मौजूदा को हम साइंस और टेक्नोलॉजी चेक करेंगे, और वो साइंस और टेक्नोलॉजी से गलत साबित होगा, सही साबित नहीं हो सकता। अगर सही साबित हुआ तो समझना उस पैगंबर सही है, अगर गलत साबित हुआ तो समझना पैगंबर गलत है। तो वो आज के ज़माने में वो मौजूदा सही साबित क्यों नहीं हो सकता? क्यों? तो अल्लाह ताला किसी किस्म का कानून नहीं तोड़ता ताकि शैतान को कोई चांस न मिले कि ये बोलने के लिए कि ये फ्री एंड फेयर नहीं है। इसीलिए वो पैगंबर, जो भी पैगंबर है वो सब झूठे हैं। उनका कोई दावा आज के ज़माने में साइंस से साबित नहीं हो सकता, न किसी पैगंबर ने कोई दावा किया। गुलाम अहमद कादियानी ने जब वो दावा किया कि मैं पैगंबर हूँ, क्या कौन सी जरूरत उसने इस्लाम की पूरी की? अभी तक बताओ। मेरा चैलेंज है, इसने गुलाम अहमद कादियानी ने बहुत सी किताबें लिखी और हर किताब पूरी जिंदगी भर किताबों में वो सिर्फ ये साबित करने के लिए लिखा कि मैं पैगंबर हूँ। अपने पैगंबरी साबित करने के लिए ऊट पटांग बातें उसने किताबों में लिखी हुई है। बहुत सारी ऊट पटांग बातें हैं वो किताब में लिखी हुई है। बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताब लिखे हैं, ब्राहीन और खजाइन और क्या क्या ऐसी किताबें। सब किताबों में सिर्फ वो ये साबित करना, पूरी जिंदगी उसकी साबित करने में गुजरी कि मैं पैगंबर हूँ। उसने किसी किस्म का मसला हल नहीं किया, कि कोई प्रॉब्लम हल नहीं किया। मुसलमानों का कौन सा प्रॉब्लम उसने हल किया? अगर समझो सही पैगंबर है और अल्लाह ने पैगंबर भेजा है, तो अल्लाह पैगंबर कब भेजता? जब इंसानों को जरूरत हो किसी मसले की, किसी प्रॉब्लम की। कोई ऐसा प्रॉब्लम उनके पास आ जाए जिसका हल मौजूद नहीं है कुरान हदीस में, ऐसा आए जब पैगंबर भेजता। तो गुलाम अहमद कादियानी ने कौन सा मसला हल किया इस्लाम का कौन सा प्रॉब्लम उसने सॉल्व किया? ये बताए। अगर उसने एक प्रॉब्लम बता दे कि गुलाम अहमद कादियानी ने सॉल्व किया, हम पैगंबर मानने को तैयार है उसको लिए। गुलाम अहमद कादियानी ने एक भी प्रॉब्लम इस्लाम का हल नहीं किया। ये इस्लाम का नहीं, पूरी दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम उसने हल नहीं किया। तो इसका मतलब 100% झूठा है। अच्छा, ये एक बात बता रहा था मैं कि पहले जमाने में जो आप बोलेंगे कि ये जो आज जो पैगंबर का दावा किया, जो लोग भी पैगंबरी के दावे करते, तो वो लोग हम इसलिए पूछते हैं कि जो लोग आज पैगंबर के दावे करते, तो उनसे हम मौजूदा पूछेंगे, और उनके मौजूदे जो है तो अगर साइंस से साबित होंगे तो मानेंगे, साइंस से गलत साबित हो नहीं मानेंगे। फिर आप ये इसलिए कि अल्लाह ताला अपना कानून नहीं तोड़ता। अपना जो कानून है शैतान को फ्री एंड फेयर मौके देने का, वो नहीं तोड़ता, ये लॉजिकल है। तो आप लोगों के दिल में एक सवाल पैदा होगा कि फिर पहले जमाने में जो इतने पैगंबर आए और सबने मौजूदे पेश किया, आप बोलते हैं कि हर पैगंबर जो आया था 1,40,000 सबके साथ मौजूदे थे और उन्होंने पेश किया और लोगों ने देखे, तो जब कानून नहीं टूटा गया, पहले भी कानून टूटना चाहिए जब भी आया तो, मगर उस वक्त कानून इसलिए नहीं टूटा कि वो ओपन टू स्पेकुलेशन थे। उस जमाने में साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम उनके मौजूदे को जांच नहीं सकते थे। आज हम किसी भी चीज के मौजूदे को, किसी मिराकल को जांच सकते, साइंस और टेक्नोलॉजी से प्रूफ कर सकते कि सही है क्या गलत है। मगर पहले जमाने में साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसको हम प्रूफ नहीं कर सकते थे। उस जमाने के कोई भी लोग प्रूफ नहीं कर सकते थे, इसलिए हमेशा उनके दिल में शक रहता था। और जब किसी के दिल में कहाँ शक रहता है, जब किसी के पास कोई शक रहने की गुंजाइश रहती है, ओपन टू स्पेकुलेशन रहता है, तो वो बात ऑथेंटिक नहीं रहती और वो कानून को तोड़ती नहीं। क्योंकि उस जमाने के अंदर भी जब पैगंबर थे, आज से 1,40,000 पैगंबर जो पहले आए थे, उनके जमाने में जो मौजूदे थे, उनको भी मानने वाले, देखने वाले, जो अपने आंखों से जिन्होंने वो देखे, वो खुद उनके शक और शुबहात में मुब्तला थे। उनको वो खुद समझते थे कि ये मौजूदा नहीं है। तो जब ऐसा था तो वो कानून नहीं टूटा। मगर आज के ज़माने में अगर कोई पैगंबर के दावा करे और उसका हम साइंस से चेक करें उसका मौजूदा और वो सही साबित हो, वो टूटे नहीं, तो फिर कानून टूटता है अल्लाह का। इसलिए ये बताया मैंने कि ये सारे जितने भी पैगंबर हैं सब झूठे हैं। आज जो भी पैगंबरी का दावा करते हैं, उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है बताओ? आजकल गुलाम अहमद कादियानी हो या कोई भी हो, जो भी पैगंबरी का और अपने प्रॉफिट होने का दावा करते, उन्होंने कौन सा इस्लाम का प्रॉब्लम सॉल्व किया या मुसलमानों का कौन सा मसला हल किया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब अल्लाह ताला ने गैर जरूरी उनको भेजा, कोई जरूरत नहीं थी भेजा? ऐसा नहीं, अल्लाह ताला गैर जरूरी काम नहीं करता। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के ये देखेंगे कि जो है, मैं बात कर रहा था कि अल्लाह ताला हमको हमेशा इम्तिहान में रखता। अल्लाह ताला हमेशा हमारा टेस्ट लेता रहता, हमारे दिमाग का टेस्ट, असल में हमारे दिमाग का टेस्ट लेता रहता हो कि ये दिमाग से सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, देख रहे कि नहीं देख रहे। अच्छा, हमारे साथ जो अच्छाई बुराई होती है उसके अंदर भी हमारे लिए फायदे होते हैं। हमारे साथ जो भी अच्छाई होती है उसमें भी टेस्ट है, जो भी बुराई होती है उसमें भी टेस्ट है। इस्लाम के मुतल्लिक़ जो बुरी बातें करते हैं लोग,
غیر مسلم جو اسلام کی بری باتیں نکالتے ہیں، ہمارے پیغمبر کے اندر بری باتیں نکالتے ہیں، اسلام کے اندر، اسلام کی تعلیمات کے اندر جو برائیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، اس کے اندر بھی ہمارے لیے جو ہے نا ایک امتحان ہے، اور اللہ کا ملٹی ٹاسکنگ ہے۔ اللہ کی ملٹی ٹاسکنگ ایسی ہے کہ اگر سمجھو ہمارے اذان کے اندر کوئی برائی نکال رہے کہ یہ اذان سے یہ تکلیف ہو رہی ہے، مسلمان جو ہے تو عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، اسلام کے اندر عورتوں کا درجہ کمتر ہے، اور فلاں ہے کر کے مسلمان اسلام میں بہت ساری برائیاں نکالتے ہیں، مگر اس کے اندر بھی جو ہے نا ہمارے لیے فائدے ہیں۔ یہ فائدے یہ ہے کہ یورپ کے جو لوگ ہیں، امریکہ کے، یورپ کے جو عقل مند لوگ ہیں، یا پورے دنیا کے جو عقل مند لوگ ہیں، وہ جب یہ باتیں سنتے ہیں کہ اذان کے تعلق سے، حجاب کے تعلق سے، شادیوں کے تعلق سے، اور نکاح کے تعلق سے، اور عورتوں پہ ظلم کے تعلق سے، قرآن کے اندر کی غلطیوں کے تعلق سے، جو بھی باتیں جب یہ اپنے جو غیر مسلم بتاتے، جب وہ پورے دنیا کے عقل مند لوگ سوچتے تو اسلام کی اسٹڈی شروع کرتے، اسلام کی مزید اسٹڈی کرتے، تحقیق کرتے۔ وہ لوگ ایسے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا کی جو عقل مند لوگ ہیں وہ جب تحقیق کرتے، وہ سچ معلوم کرنا چاہتے، وہ ڈائریکٹ قرآن حدیث کی کتابوں سے رجوع کرتے، اور وہاں جب جا کے دیکھتے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، وہ اسلام قبول کرتے۔ اس کے اندر بھی اللہ کی ملٹی ٹاسکنگ ہے، اس کے اندر بھی ہمارے لیے فائدے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ٹیسٹ نعمت ہمارے لیے ہے، یہ بھی اس میں بتایا ہوا ہے۔ اور بھی چیز اس کے اندر کیا ہے کہ ابھی میں اپنا جو ذکر نکلا تھا یہ باتیں کرتے کرتے، دنیا کے مختلف مذاہب، دنیا کے مختلف مذاہب کیسے بنے، الگ مذہب جو بنے دنیا میں، وہ پیغمبروں کے بعد بنے۔ پیغمبر آئے، انہوں نے جو ہے تو اپنی تعلیمات دی، پھر بعد میں لوگوں نے اپنی جہالت سے یا کسی وجہ سے وہ تعلیمات کو بھول گئے۔ تعلیمات کو بھولنے کے بعد الگ مذہب بنے۔ الگ مذہب بننے کے بعد اس میں کون کون سے بنے؟ بہت پرانے مذہب ہے، بدھ مذہب ہے، زرتشت کا مذہب ہے، زورسترین کا مذہب ہے، یعنی ایران میں ایک مذہب تھا جو زوراشتر بول کے تھے، زردشت نے ایک مذہب نکالے تھے، وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، اور لوگوں کے اندر اچھائی ان کے بھی کرنا، ایسے ان کے یہ تھی۔ اور ان کے جو بعد میں ماننے والے ہیں زردشت کے، وہ آگ کی پوجا کرتے، آگ کی عبادت کرتے، تو ان کو زردشت بولتے۔ چائنا میں اور جاپان میں کنفیوشس مذہب تھا، اور جو بیبیلونیا ہے جس کو بابل بولتے ہیں عراق میں، اور نینوا بول کے ایک وہاں پہ قریب میں اور ہے، وہاں پہ بھی ایک مذہب تھے جو آسمان کے ستاروں کو مانتے تھے، سورج کی عبادت کرتے تھے، ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اور نجومیوں کا حساب رکھتے تھے، سورج کی چال، چاند کی چال، ستاروں کی چال کے حساب کتاب انہوں نے نکالے تھے اور وہ رکھے تھے۔ روم جو ہے وہاں پہ بھی الگ مذہب تھا، بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے، اور بابل نینوا کے اندر بھی بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے۔ یہ جو بہت اسلام کے اندر جو ٹرمینالوجی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خدا کو ماننا، کہ اس کو بولتے ہیں وحدانیت، ایک خدا کو ماننا اللہ، اور اسلام کے اندر ایک خدا کو ماننے کے لیے خاص طور سے کہا گیا ہے۔ آسمانی جو مذہب ہے، 3 آسمانی مذہب جو ہے جن کو ابراہیمی مذہب بولتے، جو مذہب ہے ابراہیمک ریلیجن جو ہے وہ 3 ہے: جوڈائزم یہودی مذہب، کرسچینٹی عیسائیت، اور اسلام۔ یہ 3 جو ہے ابراہیمک مذہب ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کے تھرو پھیلے ہوئے ہیں یہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب وہی تھا، اللہ کو ایک مانتے تھے، اور ان کی جو تعلیمات تھی اللہ کی، اور وہ مذہب کے اندر صرف اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو ایک سے زیادہ مانتے، 2 مانتے، 3 مانتے، 4 مانتے، بہت سارے مذہب ایسے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں ان کے پاس خدا ہے، تو ایسے مذہب کو جو ایک سے زیادہ اللہ مانتے ان کو مشرک بولتے۔ مشرک کا مطلب ہے جو اللہ کے اندر پارٹنر سمجھتے، اللہ کے اندر شریک، اللہ کے اندر جس کے اندر ایک اللہ کے ساتھ دوسرا، تیسرا، چوتھا، جن کو پارٹنرز بولتے، تو ان کو شریک بولتے۔ شریک عربی میں شریک یعنی پارٹنر، تو اس کو مشرک بولتے۔ ایسے لوگوں کو مشرک، جو اللہ کے ساتھ ایک اللہ سے زیادہ مانتے ہیں وہ مشرک، اور ایک اللہ کو ماننے والے وحدانیت والے۔ تو یہ ایسی ہماری ٹرمینالوجی ہے اسلام کی۔ تو یہ دوسرے جو مذہب ہے دنیا کے، تو اس میں بہت کم مذہب ایسے جو ایک اللہ کو مانتے۔ زردشت جو تھے وہ ایک اللہ کو مانتے تھے۔ بدھ کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے، اب بدھ نے خود بولے یا نہیں بولے کچھ نہیں معلوم ہے، کہ تو گوتم بدھ جو تھے انڈیا میں، بہار اور نیپال کی بارڈر پہ ان کا پیدائش تھی، تو وہ کیا مانتے تھے وہ معلوم نہیں ہے، کہ تو ان کی جو تعلیمات ہے وہ اصلی تعلیمات کہیں موجود نہیں ہے۔ ان کے بعد بہت لوگوں نے دلوں سے لکھے بھی ہے، تو ان پہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ مگر پہلے زمانے میں یہ بات دھیان میں رکھنے کی ہے
इंडिया हो या कोई मजहब हो, कोई भी कंट्री हो, वहाँ के जो दीन के या मजहब के मानने वाले थे, तो वो मजहब को मानते ही उस वक्त थे जब अल्लाह को मानते होंगे। जब अल्लाह था ही, इसीलिए वो मजहब को मानते थे और मजहब के ऊपर उनके अकायद थे। अल्लाह नहीं होता तो फिर वो ऐसी चीजों को मानते क्यों थे? गौतम बुद्ध के बारे में ये है कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, तो ये ऐसा उन पे इल्जाम है मेरे हिसाब से कि तो उन्होंने जो बोला वो 100% का लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, ये थे जो जरदश्त, वो तो अल्लाह को एक मानते थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत कहीं लिखा हुआ है। उनके भी कोई किताब के बारे में ऑथेंटिसिटी नहीं है। उनके भी कई साल के बाद, उनके भी कई 100 साल के बाद वो किताबें लिखी गई। किसने लिखी वो भी नहीं मालूम है। कन्फ्यूशस के बारे में भी ऐसे, जो चाइना में बेबीलोनिया जिसको बाबुल बोलते, और निनिवे जो इराक में है, वहां पे भी बहुत सारे खुदाओं को मानते थे, सितारों को मानते थे, वो भी मुशरिक थे। रोम, जो अभी इटली का जो रोम है, रोमन एम्पायर, और उसके पहले के सिकंदर, अलेक्जेंडर, ये वो सारे जो यूनानी थे, यूनान का था अलेक्जेंडर, वो भी जो है बहुत सारे खुदाओं को मानते थे। उनके पास तो बहुत बड़ी माइथोलॉजी है। ऐसे खुदाओं में लड़ाइयाँ झगड़े, उसके किस्से हैं, जंगे, खुदाओं के अंदर आपस में लड़े जंगे। दुनिया के बहुत सारे मजहब हैं और भी जो एक से ज्यादा खुदा मानते, हजारों लाखों खुदा मानते, उनमें हमेशा लड़ाई झगड़े जंग चालू रहती। और उनके मजहब के अंदर, वो किताबों में, उनके मजहबी किताबों में, वो आपस में खुदाओं की लड़ाई के बारे में लिखा हुआ है कि खुदा आपस में लड़ झगड़ के एक दूसरे को जो है तो हराते रहते, गिराते रहते, एक दूसरे को नीचे दिखाना। यहाँ तक के कुछ मजहब में ऐसा है कि कोई अगर इंसान या जिन या कोई अल्लाह की इबादत कर रहा है और नेक और अच्छा बन रहा है, तो दूसरे खुदाओं को जलन पैदा हो जाती। वो देखते को ये इबादत करके कुछ हासिल कर लेगा, तो उसको हराने के लिए, गिराने के लिए मुख्तलिफ किस्म की साजिशें करते, उसकी जो इबादत पे खलल पैदा करने के लिए। ऐसे भी मजहब है। ये ऐसे जो है ना गंदे और झूठे मजहब है कि जो दूसरों को इबादत भी नहीं करने देते, दूसरों को सीधा भी नहीं होने देते। ये असल में वो उनके झूठे किस्से कहानियां हैं। ये सही नहीं है। कोई भी नेक आदमी, कोई खुदा और कोई अच्छा आदमी दूसरे आदमी की इबादत को में खलल नहीं पैदा कर सकता। मगर ऐसे है। यूनान के अंदर, रोम में हजारों सौ से खुदा है और उनकी मैथोलॉजी है। यहूदियों का जो मजहब है, जो जुडाइज्म है, वो भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है और उनके मजहब को थोड़ा थोड़ा मानते चलते आते थे। उनके अंदर जो सबसे बड़े पैगंबर आए वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। जो यहूदी कौम है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। और वो उस एरिया में रहते थे। जो बोलेंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाबुल और नैनवा से, इराक से निकल के इधर आए, फलस्तीन आए थे, वहाँ रहते थे। बाद में फिर वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में इजिप्ट चले गए, मिस्र चले गए। मिस्र में जाके वहाँ पे उनकी हुकूमत कायम हो गई। कुरान शरीफ में सूरह यूसुफ के अंदर जिक्र है और यहूदियों की किताबों में जिक्र है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो बहुत वो पैगंबर भी थे, इसलिए वहाँ के बादशाह की नज़र में बहुत बड़ी उनकी हैसियत हो गई और वहाँ के बादशाह ने उनको एक बहुत बड़ा दर्जा दे दिया। तकरीबन उनकी हुकूमत ही रही और वहाँ पे वो बहुत यहूदी फैले और बहुत उनकी कौम बड़ी हुई और बहुत आबाद रही। और बहुत सालों तक रहने के बाद उन्होंने मगर अपना दीन नहीं फैलाया। दीन नहीं फैलाने की वजह से ये इजिप्ट में वो कौम गुलाम हो गई। वो यहूदी कौम उस कौम की गुलाम हुई जो जिसके ऊपर वो हाकिम थे। यहूदी जिस कौम के ऊपर हुकूमत करते थे उसी कौम के गुलाम हो गए और वो गुलामी के अंदर जो है उनके ऊपर बहुत सी तकलीफें थी, बहुत सताते थे। वहाँ का जो बादशाह था मिस्र का, जिसको फिरौन बोलते उस जमाने में, तो वो उन पर बहुत जुल्म करता था। वो किस्सा मशहूर है कुरान शरीफ के अंदर कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो यहूदियों को मिस्र से निकाल के, फिरौन के जंगल से निकाल के, दरिया नील उबूर करके वापस फलस्तीन में लेके आए, पैलेस्टीन में। और बाद में फिर वहाँ पे वो उनको अल्लाह ताला ने तौरात दिया, अल्लाह की किताब, और हिदायत दिया, वो लिखी हुई है। और उसके बाद तलमूद बनी। तलमूद के अंदर बहुत सारी किताबें हैं। उसके अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी किताब है, दाऊद अलैहिस्सलाम की भी है, बहुत सारे पैगंबरों की किताबें जमा करके तलमूद बनाई है, जिसको बाइबिल भी बोलते हैं। बाद में बाइबिल भी है और एक और बहुत सारी किताबें जमा करके, बहुत सारे पैगंबरों की किताबें जमा करके एक बाइबिल बनाई हुई है। ऐसे 3-4 किताबें हैं। फिर बाद में वो
यहूदियों में से भी बहुत पैगंबर आए, यहूदी में अल्लाह ताला ने बहुत पैगंबर भेजे, उनके अंदर भी एक आखिरी पैगंबर भेजे ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको यहूदी नहीं मानते। ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी किताब आई। जो ईसाई मजहब है वो असल में यहूदियों का एक फिरका ही था पहले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को ही आगे बढ़ाने वाले थे, उसी को चला रहे थे, मगर बाद में कुछ लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम की ऊपर झूठे इल्जाम लगाए और अल्लाह ताला ने उनको जिंदा ऊपर उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश की लोगों ने, यहूदी लोगों ने उनको कत्ल करने के लिए झूठे इल्जाम लगा के बादशाह के सामने पेश किया। उस जमाने में जो बादशाह थे रोमन, उनके सामने पेश किया झूठे इल्जाम लगा के, और उनको मारने की साजिश की। ऐन वक्त पे जब उनको मारने वाले थे, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा ऊपर उठा लिया आसमान पे अपने पास, और उनकी जगह पे एक उनके जैसा हम शक्ल या उनका एक दुश्मन जो उनका गद्दार था ईसा अलैहिस्सलाम का, उसी को उनकी शक्ल बना दिया और उसी को फांसी वांसी हो गई। और इसी को देख के जो वहाँ के लोग थे उनको मानने वाले, उन्होंने फिर वो उन्हीं को ईसा समझा और एक नया मजहब बना लिया जो बिल्कुल मुख्तलिफ है जो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम से। ये उनकी तालीम है। और उनका एक सेंट ये था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत मुखालिफ था, बहुत दुश्मन था एक यहूदी, उसका नाम था पोल्स, जिसको अभी आजकल वो सेंट पॉल्स बोलते, सेंट पॉल ने जो है तो उनकी तालीमात बिल्कुल चेंज कर दिया और बिल्कुल उसमें 100% गड़बड़ कर दिया, और बाद में एक अपनी एक नया मजहब फैलाया। और बाद में ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल के बाद, तकरीबन 200 साल के बाद, उन्होंने फिर उनकी किताबें अपने मेमोरी से लिखी और 4 इंजिल बनाई है, 4 किताबों को मिला के एक किताब बनाई है। और उसके वो सब हदीस टाइप ही है कि तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के डायरेक्ट उसके अंदर कुछ बातें भी नकल की हुई है, तो उन्होंने डायरेक्ट ऐसा दिखाया नहीं है जैसा कुरान में है, लोगों ने सुन के लिखी हुई है। उसके अंदर जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किताब दी थी, उसकी कुछ हिस्से शामिल है, मगर वो असली किताब नहीं है। ये हुआ इनका जिक्र, ईसाइयों का जिक्र। उसके अलावा अल्लाह ताला ने बहुत सारे जो है पैगंबर भेजे बीच में, 1,40,000 बोला, उसमें बहुत सारे पैगंबर, बहुत सारी बस्तियां, बहुत सारे लोग, लूत और समूद, आद, और बहुत सारी बस्तियां कुएं वाले, जिनके पास कुएं थे, जैसा आप देखते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो जो ये सिंध में मौजूद है, सूबा सिंध में पाकिस्तान के अंदर, तो वहां पे जो है ना कुएं हैं, ऐसे जिसको वेल बोलते हैं, बावड़ियां, कुएं जो है, तो कुएं वालों का भी जिक्र कुरान में है कि कुएं वाले ऐसे है कि उनका कोई भी जिक्र नहीं रहा। अल्लाह ताला ने जब उनके पास पैगंबर भेजे, वैसी बस्तियों वाले पास कौम आद, समूद, और उनके पास लूत के पास जो भेजे, जब उन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी तो अल्लाह ताला ने उनको बर्बाद किया, खत्म किया, उनको पूरा डिलीट कर दिया। तो वैसे बहुत सारी बस्तियां हैं, वन वाले हैं, जो जंगल के झाड़ी वाले हैं, और उनकी खिंडरात अभी भी मौजूद है अरबस्तान में। जब जाके देखिए, पूरी दुनिया में कुरान शरीफ में बार बार बताया है कि आप जाओ और उनके खिंडरों को देखो, उनके खिंडरात को देख के इबरत हासिल करो, और देखो कि अल्लाह ताला ने कैसा उनको बर्बाद किया। बहुत सारी बस्तियों का जिक्र है कुरान में जो अरबस्तान में अतराफ, सऊदी अरब के अतराफ मौजूद है, और कुएं वालों का भी जिक्र है। और उसके अंदर जो है बड़े बड़े जो लोग हैं जो जो उस जमाने में थे, कारून, और जो जो बादशाह थे जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, उसमें कारून बोल के भी एक था, यहूदी था, मगर गवर्नमेंट के जो फिरौन था उसकी गवर्नमेंट का तरफदार था। और समझो उस जमाने के जो लोग थे यहूदी, जिनको मुसलमान ही बोलेंगे, कि तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, जब तक कि उनकी सही तालीमात, पैगंबर की सही तालीमात को जब मानते कोई कौम, तो वो मुसलमान ही रहती, कि तो शुरू से हर एक का मजहब इस्लामी था। तो वो जो कारून था, वो जो है ना बादशाहों का और फिरौन का बहुत मंजूर नज़र था। उसके जैसा कि आज हमारे लीडर हैं कि मुसलमान तो रहते मगर गैर मुस्लिम लोगों के और गैर मुस्लिम हुकूमतों में बड़े आला दर्जों पे रहते और मुसलमानों के साथ गद्दारी करते, उसी किस्म का था वो भी, कि उसको बहुत बड़ा दर्जा दिया हुआ था फिरौन ने। और वो जो है तो अच्छा, उसके बाद आखिरी जो पैगंबर बताया मैंने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आखिरी नबी है, और आखिरी गाइडेंस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आया। और हुजूर के पास क्या गाइडेंस आया, तो हुजूर के पास जो अल्लाह ताला जो इंस्ट्रक्शन भेजता था, अल्लाह ताला जो खास इंस्ट्रक्शन भेजता था हुजूर के पास, जिसको कुरान बोल के, तो वो अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में वो जब जैसे इंस्ट्रक्शन आता था, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक फरिश्ते हैं, वो इंस्ट्रक्शन उनके हुजूर पे नाजिल करते थे,
यानी डाउनलोड समझना आज के ज़माने में, कि हुजूर के पास अल्लाह की जो इंस्ट्रक्शन आती थी वो कुरान बोल के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लिखा देते थे। अपनी ज़िंदगी में जो हुजूर के पास लिखने वाले थे, अरबी लिखने वाले जो लोग मौजूद थे, कातिब वही जिसको बोलते, उनसे वो लिखा लेते थे। वो मुख्तलिफ चीज़ों पे लिख के रखते थे और बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद वो सारी चीज़ें जमा की गई। हुजूर के जो खलीफा थे, हुजूर के बाद के जो खलीफा थे, उन्होंने वो सारी चीज़ें जमा करके उनको लिखा है ताकि लोगों के लिए आसानी से जाए। वो पूरा कुरान वही है जो हुजूर के पास अल्लाह के पास से इंस्ट्रक्शन आया। उसमें से एक आयत भी गुमी नहीं, कमी नहीं हुई, ना उसमें से कोई भूली गई। जो भी अल्लाह ताला चाहता था, जितने भी अल्लाह ने चाहा कि सब मुसलमानों के पास मौजूद रहे, वो सारी इंस्ट्रक्शन जैसी की वैसी हुजूर के ज़माने की लिखी हुई, वो बाद में कागज़ों पे लिख के, किताबों पे लिख के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेजी गई। तो उसका ज़िक्र भी आएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो नबूवत का रहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के हुए तो वो पैगंबर बनाए गए। अल्लाह ताला ने उनको पैगंबर बनाया। पैगंबर तो वो पहले से ही थे, मगर 40 साल के बाद उनके पैगंबर का वो ज़ाहिर हुआ और उनके पास अल्लाह ने कुरान भेजा। उनके पास जो इंस्ट्रक्शन दूसरी जो कुरान के अलावा भेजते थे, जो गाइडेंस रोज़मर्रा की ज़िंदगी के वास्ते, उसको हदीस बोलते। वो हदीस यानी हुजूर का जो इंस्ट्रक्शन, लोगों के साथ जो सलूक, हुजूर की जो गाइडेंस रहती थी, वो हदीस रहती थी। हदीस और कुरान डिफरेंट है। कुरान जो है ख़ास अल्लाह की गाइडेंस है जो अल्लाह की तरफ से है, और हदीस जो है वो अल्लाह की तरफ से ही रहती थी मगर हुजूर के थ्रू रहती थी। हुजूर बताते थे और वो लोग बाद में उसको लिख लिए। उसका भी एक ज़ख़ीरा मौजूद है और कुरान ऑथेंटिक है। कुरान में जो भी अभी लिखा हुआ है वो जैसा का वैसा मौजूद है। बाकी दुनिया के जितने मज़हब है, जितने भी मज़हब है दुनिया के, जितने भी, आप 3000 पकड़ो, 4000 पकड़ो, जितने भी मज़हब शुरू से लेके अभी तक है, जो चल रहे हैं, जो ख़त्म भी हो गए, उनके कोई भी किताब अपनी असली हालत में अभी तक मौजूद नहीं है। कोई भी किताब उनकी असली हालत में मौजूद नहीं। वो लोग दावे करते कि हमारी किताब 5000 साल पुरानी है, हमारी 50,000 साल पुरानी है, हमारी जो है तो 1 लाख साल पुरानी है, हमारा मजहब ऐसा है वैसा है। वो दावे करते मगर उनका कोई प्रूफ नहीं है। तुम्हारे पास जो किताब है मौजूद, 1000 साल का भी प्रूफ वो लोग बता नहीं सकते कि 1000 साल पुराना ये किताब मौजूद है। ये उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। वो खाली अटकलें लगाते रहते कि ऐसा होगा तो फिर ऐसा था, इसलिए वो उसमें ये किस्सा लिखा हुआ है, ये वाकया है, ये वाकया तो इतने 1000 साल पुराना है तो इसका मतलब ऐसा है, ऐसा है। वो उनके पास कोई ऐसे कागज एक मौजूद नहीं है ये बताने के लिए कि इतने 1000 साल पुराना है। मगर कुरान शरीफ जो है, आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की पैदाइश के बाद 1440 साल से ज्यादा हो गए, वो जैसा का वैसे लिखा हुआ अभी भी तुर्की की म्यूजियम में है और भी कोई म्यूजियम में है। वो ऐसे 7 नुस्खे बनाए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और वो लिखे थे कागज पे। नुस्खे यानी उसके क्या बोलेंगे, बुक्स, वॉल्यूम, 7 वॉल्यूम बनाए थे और अलग अलग जगह भेजे थे। तो उसका एक वॉल्यूम तो जैसे का वैसा तुर्की में रखा हुआ है और आज भी लोग उसको पढ़ सकते और पढ़ने वाले पढ़ते, और उसी की कॉपी है। आज पूरी दुनिया में जितने भी कुरान है उसी की कॉपी है, वो जो तुर्की में रखा हुआ है। तो कुरान जो है वो आज जैसा को वैसा अच्छी तरीके से मौजूद है। हुजूर के जो इंस्ट्रक्शन है, हदीस, जो जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगंबर बनने के बाद अपनी उम्र के 40 साल से लेके तो अपनी उम्र के 62 साल तक, तकरीबन 23 साल होते हो वो हिजरी के हिसाब से, तो 23 साल की जिंदगी में जो गाइडेंस किया, जो बातचीत की, जो इंस्ट्रक्शन दिए, वो हदीस की शक्ल में जमा करे लोगों ने। उनके बाद जो साथी थे, उनके जो साथ रहने वाले लोग थे, उनसे लोगों ने वो सुन के उनके बातें जमा करके ऑथेंटिक तरीके से उसके ऊपर बहुत तहकीक की है। हदीस के ऊपर इतनी ज़्यादा तहकीक की कि दुनिया के किसी मज़हब के अंदर, दुनिया के ये चैलेंज है कि दुनिया के किसी भी मज़हब में उनके जो जो मज़हब के जो पेशवा थे बड़े, उनकी बातें इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ किसी ने भी नहीं लिखी हुई। दुनिया के कोई भी मज़हब के बड़े से बड़े पेशवा की बात जो रिकॉर्ड की हुई है उसके बारे में ये दावा ही नहीं है कि ये किसने किया, कब किया, कैसा लिखा। मगर हमारी जो हदीसें हैं उनके बारे में सबके नाम लिखे हुए, ये हदीस किसने लिखी, किससे सुनी, कहाँ से आई, वो बोलने वाला कैसा था, जिससे सुने उसके कैरेक्टरिस्ट कैसे थे, वो नेक था या कैसा था, वो पूरी तहकीक करके वो हदीस बनाई है। तो इतनी ऑथेंटिसिटी किसी भी मजहब में नहीं है दुनिया के जितने हदीस के अंदर है। अच्छा, इस्लाम जो है, हुजूर सल्लम का जो दीन है, हुजूर सल्लम का जो मजहब है, अल्लाह ताला ने उसका नाम इस्लाम रखा है। जो इस्लाम मजहब है वो शुरू से हजरत आदम से लेके तो पूरे 1,40,000 पैगम्बरों तक के सबका मजहब इस्लाम था, इसलिए हुजूर के मजहब का नाम भी इस्लाम है। अब इस्लाम और दूसरे मजहब, अब दुनिया में जितने मजहब मैंने बताया बहुत सारे मजहब है, उसके उसमें चंद के नाम मैंने लिया कि जो है बाद में, जो इस्लाम से पहले के जो मजहब थे उसमें जरदश्त का है, कन्फ्यूशस का है, यूनान का है, रोम का है, और जो है तो बुद्ध मजहब है, जैन मजहब है, और जो है तो बहुत सारे मजहब है।
عیسائیت ہے، یہودیت ہے، بعد میں اسلام ہے. اسلام کے بعد بھی بہت سارے مذہب بنے. اسلام کے بعد بھی اسلام سے متاثر ہو کے بہت سارے مذہب بنے. کچھ مذہب تو ایسے تھے کہ جو اسلام کے ہی فرقے تھے. کچھ مذہب ایسے تھے کہ مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے، مسلمانوں کی جہالت کی وجہ سے مسلمان ان کو کیپچر نہیں کر سکے، اور وہ ایک طرف آئسولیٹ ہو گئے، کسی جنگل میں رہ گئے، اور وہاں پہ جا کے ایک الگ ہی مذہب بن گئے. اس میں سے عراق میں ایک مذہب ہے جس کو آج کل وہ لوگ وحدانیت بول رہے ہیں اور حقانیت بول رہے ہیں، اور جو ہے تو جس کو اصل میں یزیدی مذہب ہے، عراق میں ہے یزیدی مذہب. وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم جو ہے تو ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں، اور ہمارا مذہب بہت پرانا ہے، اسلام سے پرانا ہے. اصل میں ایسا نہیں ہے. اسلام کے کچھ جو بزرگان دین تھے، صوفیہ تھے، ادی بن مسافر بول کے ایک ولی تھے، وہ تبلیغ کے لیے وہاں گئے پہاڑوں میں عراق کے. وہاں پر انہوں نے اسلام پھیلائے، مگر وہ بعد میں ان کے بعد انتقال کے بعد مسلمانوں کا کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں دی. انہوں نے وہ جہالت میں رہے اور ایک نیا مذہب بن گیا، اور یزیدی مذہب. ایسے بہت سارے مذہب ہیں جو اسلام سے متاثر ہو کے بنے. انڈیا میں پنجاب میں ایک اور مذہب ہے سکھ مذہب، گرو نانک کا، وہ بھی اسلام سے متاثر ہو کے بنا. اور بھی بہت سارے مذہب ہیں. ایران میں ایک مذہب نکلا تھا برٹش زمانے میں، بہائی بول کے. اور بھی بہت سارے مذہب ہیں جو اسلام سے متاثر ہو کے بعد میں بنے ہوئے ہیں. امریکہ میں بھی ایک مذہب بنا تھا مالکم ایکس کا، نیشن آف اسلام بول کے، وہ بھی اسلام سے متاثر بنا، مگر ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس وہ بس متاثر بنے. یہ اس کا ذکر اس لیے کیا کہ مذاہب کا ذکر آیا بول کے. اب یہ سارے مذہب کے اندر سب سے اچھا مذہب کون سا ہے، وہ میں اس لیے نہیں بولا کہ میں خود مسلمان ہوں. چیک کرنے کے لیے ایک آزادانہ طریقے سے، ایک لاجک کے طریقے سے آپ خود چیک کرو کہ یہ سارے مذہبوں کی اسٹڈی کرو. میں نے بہت اسٹڈی کیا اسلام کی. میرا دماغ ایسا تھا کہ میں کوئی بھی چیز کو لاجیکلی قبول کرتا تھا، ایسا ڈائریکٹ سن کے یا کسی دیکھ کے یا کسی کے بولنے پہ میں کوئی بات قبول کرنے والا نہیں تھا. میں چاہتا تھا کہ میرے کو ہر چیز کا لاجیکل پروف ملے، سائنٹیفک پروف ملے. اسلام بھی ہو تو اس کا لاجیکل اور سائنٹیفک پروف ملے. تو یہ وجہ سے میں جو ہے نا بہت اسٹڈی کرتا تھا اسلام کی. انٹرنیٹ کی وجہ سے میرے کو زیادہ فائدہ ہوا. اگر انٹرنیٹ نہیں ہوتا تو اسلام کی اتنی اسٹڈی نہیں کر سکتا تھا میں، کیوں تو یہ فری میں تھا. انٹرنیٹ کے اوپر جو تھا ویسا میں اگر چاہتا تو پوری دنیا میں مجھے گھومنا پڑتا تھا، پورے الگ الگ ملکوں میں جا کے وہاں کی لائبریری میں بیٹھ کے وہاں سے کتابیں پڑھنا، وہاں کے جو لوگ ہیں، جو علماء ہیں، جو عالم ہیں، جو عقل مند ہے، تو ان سے فلسفی ہے، ان سے باتیں سننا پڑتا تھا. یہ بہت مہنگا پڑتا تھا اور اتنا ٹائم بھی. مگر انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ کام آسان ہو گیا کہ سب کی باتیں نیٹ کے اوپر آسانی سے فری میں اویلیبل رہی. اور اللہ کرم سے دبئی میں رہنے کی وجہ سے دبئی میں میرے کو انٹرنیٹ بھی فری میں ملا، وقت بھی بہت زیادہ ملا. تو میں اپنا 99% وقت اسلام کی اسٹڈی میں لگا دیتا تھا. اور اسلام کی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف جنہوں نے ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے، اسلام کے دشمنوں نے جو لکھی ہوئی ہے، اسلام کے بارے میں بری باتیں جو لکھتے تھے، وہ بھی میں نے خوب اسٹڈی کیا. ایسا نہیں کہ وہ ان کو نہیں پڑھا. میں نے خاص طور سے اس لیے پڑھا کہ ہم کو حقیقت معلوم ہو جائے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے معلوم ہو جائے. تو وہ پڑھنے کی وجہ سے میرے کو اسلام کا اور دوسرے مذہبوں کا پتہ چلا کہ اسلام اور دوسرے مذہبوں میں کیا ہے. اس لیے آپ سب لوگوں کے لیے بھی اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ دنیا میں کون سا مذہب سب سے اچھا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ الگ الگ مذہب کی اسٹڈی کی جائے اور اس کی تحقیق کی جائے اور اس کی معلوم کی جائے کہ اس کی جو بانی ہے، اس کے جو پیشوا ہے، ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کی جو ہدایت ہے، ان کی گائیڈنس ہے، یا اللہ تعالیٰ کے گائیڈنس ہے یا بعد کے لوگوں نے لکھی، کس نے لکھا، کب لکھا، یہ بھی معلوم کرنا. ان کی باتیں جو لکھی ہوئی وہ آتھینٹک ہے یا نہیں ہے، یہ بھی معلوم کرنا. تو ہم کو پورے مذہبوں کا اسٹڈی کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا کہ اسلام کا جو دعویٰ ہے وہ سچ ہے. اسلام بولتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لاجک سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ ایک ہے. کہ تو انفینٹی ایک ہی رہتی، انفینٹی دو نہیں رہتی، یہ لاجک ہے. سائنس بھی ہے، میتھمیٹک بھی یہ انفینٹی کو مانتی. تو اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب اسلام کا دعویٰ بالکل لاجک کے قریب ہے، لاجک پہ ڈپینڈ ہے. تو اللہ ایک ہے، یہ ثابت ہوا. دوسرا یہ ہے کہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس جو گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، وہ اللہ کے پاس سے بھیجی ہوئی ہے. تو ہم چیک کر سکتے کہ کون سا مذہب ہے دنیا میں جو دعوے کرتا ہے کہ ہمارے پاس ہے. ہم نے 3 مذہب دیکھے، 3 مذہب میں سے سب چیک کرے کہ وہ ان کے پاس جو گائیڈنس ہے اللہ کے پاس بھیجی ہوئی جو دعوے کرتے کہ ہمارے پاس ہے، تو وہ چیک کرو کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو سب دوسرے مذہب جو ہے اسلام کے علاوہ ان کے پاس کی وہ گائیڈنس تھی
ہے مگر کرپٹ حالت میں ہے، چینج ہو گئی ہے، اس میں تبدیلیاں ہیں، مگر ایک مذہب ایسا ہے جو اسلام، جس کے پاس وہ گائیڈنس کرپٹ نہیں ہوئی، چینج نہیں ہوئی، تو پھر ہم کو لامحالہ یہ ماننا پڑتا کہ اسلام کے پاس ہی آنا ہے چیک کرنے کے لیے۔ اسلام کے اندر آنے کے بعد جب چیک کرتے کہ اور کیا ہے، ان کے بانی کے بارے میں کیا ہے، ان کے بانی نے کیا بولے، یعنی اسلام کی جو پیشوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی تعلیمات ہمارے پاس پتہ چلتی کہ وہ بھی آتھنٹک حالت میں ہے، کتاب بھی اللہ کی ہدایت ہے، تو پھر اسلام کو مانا، پھر اسلام کے بارے میں ہم سوچیں گے کہ بھائی اسلام واقعی میں اب جو دعویٰ کر رہا، وہاں تک تو تین باتیں تو صحیح ثابت ہوئی، اب چوتھی بات ہے کہ اسلام نے کیا لایا۔ اسلام نے ایک مذہب لایا ہے جو اسلام، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ خالی مذہب نہیں ہے بلکہ پورے دنیا کے اندر پورے انسانوں کے لیے ایک سسٹم ہے جو اللہ کی رہنمائی میں، اللہ کی گائیڈنس میں صحیح راستے پہ جانے کا، جیسا ویڈیو گیم ہے، جیسا ویڈیو گیم ہوتا ہے جس کے اندر اپنی آدمی اپنی اسکل سے وہ گیم جیت سکتا، اگر اچھی طریقے سے کھیلے تو جیت سکتا، تو ویسا اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی جو قسمت اور نصیب بنایا ہے وہ بھی ویڈیو گیم کی طرح ہے، اور اس ویڈیو گیم کے اندر ہم کو ایک یہ چانس دیا ہے کہ تم اپنی قابلیت سے، اپنی اسکل سے وہ گیم میں جیت سکتے یا غلط طریقے سے جا سکتے، کیونکہ شیطان کو بھی ایک چانس دیا ہوا ہے، شیطان بھی ایک چیز رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ٹیسٹ کے لیے، آزمائش کے لیے، کہ اس کو بھی بہکانے کا موقع دیا، اگر ہم صحیح طریقے سے چل کے صحیح جگہ جاتے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف جاتے ہیں تو اللہ ہم کو انعام دے گا، اور اگر ہم شیطان کی باتوں میں بہکتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں غلط راستے پہ، تو پھر اللہ کے سزا کے ہم مستحق ہو جاتے۔ تو یہ سب باتیں جاننے کے لیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہم کو جو ہے نا دین کے بارے میں معلوم کرنا پڑے گا کہ صحیح کیا ہے، کون سا مذہب صحیح ہے، اسلام کے اندر کیا کیا صحیح بات ہے، تو وہ دیکھنے کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا جو مذہب ہے تو وہ اس میں اچھائی کیا کیا ہے، تو ہم دیکھیں گے دنیا کے دوسرے مذہب، دوسرے جتنے بھی مذہب ہیں وہ کیا کیا باتیں بتاتے، کہ کیا کیا باتیں بتاتے، اور اسلام کیا بات بتاتا، اور کون سی بات اسلام کی صحیح ثابت ہوئی۔ تو دنیا کے دوسرے مذہب کے اندر دیکھے ہم نے کہ دنیا کے دوسرے جو مذاہب ہے اس کے اندر بہت ساری بری باتیں شامل ہیں، بہت سارے برے کام اس کی وجہ سے ہوتے، اور یہودی مذہب جو ہے، جو آسمانی مذہب ہے اور دین ابراہیم کا ایک حصہ ہے مگر کرپٹ ہو گیا، تو اس کے اندر جو ہے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو انسان فالو کرنا ابھی آج کل زمانے میں بہت مشکل ہے، بہت سی ناممکن، بہت سی سختیاں اور بہت سی جکڑن انسانوں کے اوپر ہے، بہت سی پابندیاں ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کرسچینٹی جو عیسائیت ہے، عیسائیت کے اندر بہت ساری بری باتیں ہیں، ایسی بری باتیں ہیں کہ دنیا میں سب سے برے کام جو ہے یہودی اور عیسائی کرتے۔ ایک مثال تو میں نے دیکھا اب دبئی میں، خود دبئی میں رہنے کے بعد میں نے اسٹڈی کیا، وہاں پہ ایسا انٹرنیٹ پہ رہنے کی وجہ سے میں پورے دنیا کے ہر ملک سے، یورپ کے تقریباً یورپ اور امریکہ، جاپان، چائنا، ہر ملک سے میں کنیکٹ رہتا تھا، اور ایسا رہتا تھا جیسا اس ملک میں رہتا ہوں، کیونکہ میں اسٹڈی کرتا تھا اپنے 99% وقت میں، جو فری وقت ہے، ڈیوٹی والا نہیں، ڈیوٹی والے وقت میں ڈیوٹی کرتا تھا مگر فری وقت میں اسلام کی اسٹڈی کرتا تھا، 99% وقت اپنا اسلام کی، تو میں ہر چیز کو بہت غور سے دیکھا، تو وہاں پہ میں نے دیکھا دنیا کے ہر ملک میں، یورپ کے رہ کے، یا دبئی تو اصل میں جو دبئی ہے وہ پورے یورپ کے ملکوں کا ایک مجموعہ ہے، دبئی کی زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسا ہم یورپ میں رہ رہے، بلکہ یہ ایک یورپ میں نہیں بلکہ 100 یورپ میں رہ رہے، ایسا دبئی ہے، وہ دبئی کی زندگی، وہاں کے رہن سہن، وہاں کے لوگ، وہاں کی زندگی، وہاں کا طرز زندگی، لائف اسٹائل بالکل یورپ کے جیسا ہے، تو وہاں پہ میرے کچھ باتیں پتہ چلی، اسٹڈی میں آئی ایسی، کچھ تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، کچھ کے بارے میں سنا، جہاں پہ بھی کرسچن مذہب گیا، کرسچینٹی جس ملک میں بھی گئی وہاں پہ بربادی ہوئی، پہلے وہاں کے لوگ اچھے تھے، حالانکہ وہ مشرک تھے، برے دینوں کو، برے مذہبوں کو مانتے تھے، مگر پھر بھی اچھے حالت میں تھے، کرسچینٹی جانے کے بعد وہ اور زیادہ برباد ہوئے، مثال کے طور پر فلپین جو ہے نا، پہلے وہاں پہ کرسچینٹی نہیں تھی، وہاں کے لوگ جنگلی تھے اور جنگلی مذہب مانتے تھے، جب کرسچینٹی گئی وہاں کے لوگ اتنے برے برے حرکتیں کرنے لگے، بری بری چیزیں کھانے لگے، اور دنیا کے سب، اس کے علاوہ دوسرے اور ملکوں میں جہاں پہ کرسچینٹی کا پھیلاؤ ہوا، مثال کے طور پہ انڈیا میں جو کوسٹل علاقے ہیں بمبئی کے پاس کے، یا اور وہاں کے لوگ پہلے کرسچن نہیں تھے، مگر جب کرسچینٹی گئی وہاں پہ تو وہاں کے لوگوں کے اندر برائی بہت آ گئی، کہ وہ شراب پیتے تھے، شراب پینے کی وجہ سے ہر قسم کی برائی آئی، فلپین میں بھی ویسے ہوا، شراب ان کے پاس جائز ہو گئی، شراب پینے کی وجہ سے ہر قسم کی برائی ان کے اندر پیدا ہو گئی، تو یہ ایک آبزرویشن بتایا میں نے کہ کرسچن مذہب جو بھی ملک میں گیا، جیسا لیٹن امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، لیٹن امریکہ کے جو ملک ہے وہاں پہ جو ہے نا مافیا، ڈرگس، یہ وہ
ایسا ہے وہاں پہ وہ کس وجہ سے کہ کرسچینٹی کی وجہ سے وہاں پہ شراب جائز ہے، سب لوگ پی رہے، ہر قسم کی برائی پھیل رہی، ایک الزام کے طور پہ نہیں بلکہ ایک آبزرویشن کے طور پہ میں نے دیکھا کہ دوسری بات یہ کہ جو اسلام ہے، جو ہمارا جو اسلام ہے اس کے اندر کسی قسم کی برائی نہیں ہے، ہر قسم کے اچھے باتوں کی تعلیم دی گئی ہے، پاک رہنے کی، بری چیزیں نہیں کھانے کا کہا ہے، سے منع کیا ہوا ہے، اور جو ہے تو شیطان جو ہے ہم کو ہر برے چیز کے اوپر یہ کرتا، اور شیطان جو ہے ایسی چیزیں ایسا انسان کے سامنے باتیں اور ایسے ورغلانے کے اور بہکانے کی کرتا کہ ہم کو ہر بری چیز اچھی لگتی، ہر بری چیز کے اندر ایک اٹریکشن پیدا ہو جاتا، یہ کون کرتا؟ شیطان پیدا کرتا کہ ہر بری چیز میں جو ہے اٹریکشن، شیطان جو ہے ایسا ذہنوں کو مسحور کرنے والا ہے کہ اس کی بتائی ہوئی گمراہی انسانوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے، یہ سورہ قرآن شریف میں ہے، سورہ انعام میں بھی ہے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 43، اور یہ دوسرا جو ہے سورہ سجدہ میں بھی ہے، سورہ سجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 25، یہ دونوں آیتوں میں ہے کہ شیطان جو ہے لوگوں کے برے عمل برے کام کو خوشنما کر کے دکھاتا، وہ جو برے کام رہتے جو برے عمل رہتے ان کو ایسے بہت اٹریکشن معلوم ہوتا، بہت مزیدار معلوم ہوتے وہ کام، شیطان ایسے کچھ کام بنا دیتا کہ ان کو لگتا ہے یہ کام بہت اچھے ہے، کیوں یہ کام رہتا ہے شیطانوں کا۔ اچھا، شیطان دوسرے مذہبوں کے اندر جو ہے بری بری چیزیں کھانا پینا، یہاں تک یہ کہ جانوروں کے پیشاب، جانوروں کے پاخانے، وہ تک وہ مذہبوں میں کھائے جاتے ہیں، ان کی عبادت کی جاتی ہے، جانوروں کی عبادت کی۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، دنیا کا سب سے عقل مند ترین مخلوق ہے، اور ایک جانوروں کے آگے سجدہ کرتے، یہ کون کراتا؟ دنیا کے غلط مذاہب جو ہے تو انسانوں کو جانوروں کے آگے سجدے کراتے، جانوروں کا پیشاب پینے پہ مجبور کرتے، اور ان کے لوگ بڑے فخر سے جانوروں کا پیشاب پیتے، ویڈیو بنے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ کون کر رہا ہے؟ شیطان کرا رہا ہے۔ کس سے کرا رہا ہے؟ اشرف المخلوقات سے کرا رہا ہے۔ کیوں کرا رہا ہے؟ کہ آدم سے جو ہے نا انتقام لے رہا ہے، آدم کا جو بدلہ لینے کے لیے ایک اشرف المخلوقات کو جانوروں کے پیشاب پلا رہا ہے، یوٹیوب پہ گلاس بھر کے پیشاب پیتے ہوئے ان کی ویڈیو موجود ہے، اور یہ کر رہا شیطان، اور شیطان خوش ہے اس کے اندر۔ اچھا، شیطان برے اعمال کرتا ہے، شیطان برے اعمال کرا کے ہم کو خوشنما دکھاتا ہے، شیطان ایسے ایسے اعمال انسانوں سے کراتا ہے کہ ہم کو بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں، بہت خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ یورپ میں، یہ پوری دنیا میں ہر ملک میں جہاں پہ بھی اسلام نہیں ہے، عورتوں کو جو ہے نا عورتوں کو نمائش، عورتوں کو کم سے کم کپڑے پہنانا، کم سے کم جو لیٹسٹ جو کپڑے پہن رہی ہے وہ، اور جو جس کو جو یورپین جو یہ بولتے لباس بولتے، وہ کیسے رہتے؟ بالکل کم کپڑے، اسکرٹ، یہ وہ، عورتیں اس کے اندر خوبصورت نظر آتے ہیں، ہر انسان دیکھ کے وہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ شیطان کا اٹریکشن ہے یہ۔ اور دیکھو، عورت اور آدمی دونوں بھی انسان ہیں، دونوں بھی عقل مند ہے، مگر یہ عورتوں کے دماغ جو عقل ماری جاتی ہے، شیطان ان کے عقل کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے کہ ایک آدمی تو ہے یورپ کا یا کہیں کا بھی فل کپڑے پہنے ہوا، پینٹ ہے، اس پر شرٹ پہنا ہوا ہے، پر کوٹ ہے، ٹائی لگی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے یا نہیں بھی ہے، وہ فل کپڑے پہنے ہوئے آدمی، اور عورتیں بغیر کپڑوں کے، کم سے کم کپڑوں کے، ننگی ننگی گھومتی رہتی ہے، چپل بھی ایسی پہنتی ہے اونچی اڑی کی تاکہ پورا پیر نظر آئے، شوز نہیں پہنیں گی، وہ ایسی اونچی اڑی کی چپل ہیل والی جس کو پمپ بولتے، وہ ایسی چپلیں پہنی ہوئی، ایسے کپڑے پہنی ہوئی، ایسے لباس عورتوں کے، اور آدمی ان کے دیکھو فل کپڑوں میں، یہ بیوقوفی نہیں تو کیا ہے؟ اور اصل میں یہ جو نظارے ہیں شیطان جو عورتوں کے دکھاتا ہے، یہ خوشنما کر کے دکھاتا ہے، حالانکہ یہ برے کام ہے۔ اچھا، جو لوگ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں اور ماڈرن زندگی میں اپنے آپ خوش سمجھ، یہ بھی شیطان کا دکھانا ہے۔ اچھا، ابھی جو ہے قرآن کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن آیا، تو قرآن کی حقانیت کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں تو میں نے بتا دیا کہ اسلام جو ہے نا ہر اچھے کام انسان کو بتاتا، اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب ہے اس کے اندر اچھائی کم ہے، اچھائی نہیں ہے، جو جو اچھائی انہوں نے کی ہے اس میں بہت سے برے کام بھی ہے، بہت ساری بری باتیں بھی ہر دوسرے مذہبوں میں ہیں، اور اسلام کے اندر جو ایک بھی بری بات ابھی تک کسی نے ڈھونڈ کے نہیں نکالا۔ اسلام کے جتنے بھی دشمن ہیں، اسلام کے جو خلاف بولنے والے ہیں، اسلام غیر مسلم ہے یا اسلام کے دشمن ہے، کافر ہے، یا جس کو بولیں گے اتھیسٹ ہے، انہوں نے بھی اسلام کے اندر کوئی بری بات ابھی تک ڈھونڈ کے نہیں نکالی کہ یہ بات بری ہے، تو ثابت ہی نہیں ہوئی سائنس سے، جس بات کو وہ بری بولتے بعد میں تھوڑے دن بعد وہ اچھی ثابت ہو جاتی، بہت ساری بری باتیں وہ بتاتے غیر مسلم اسلام کے اندر ہے، بعد میں ثابت ہوتی کہ وہ اچھی ہے، وہ ثابت ہو جاتے، خاموش ہو جاتے وہ لوگ۔ قرآن کیا ہے؟ اور قرآن کیا ہے اور دیگر مذاہب کی کتب کی اتھینسٹی،
قرآن کی جو اتھینٹسٹی ہے اس کو تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں. آپ کو بتایا کہ میں نے 1440 سال سے جیسا کا ویسا اپنی اوریجنل حالت میں ہے. دوسرے کوئی سی مذہب کی کتاب بھی اپنی اصلی حالت میں ہے ہی نہیں، بلکہ دنیا کا کوئی مذہب بھی اپنی کوئی کتاب نہیں بتا سکتا کہ تو کوئی اتنے سال پرانی رکھی ہوئی ہے. بولتے دعوے بہت ہے، 5000 کے ہے، 20,000 سال کے ہے، 50,000 سال کے ہے، 1,00,000 سال کے دعوے کرتے ہو، مگر ان کی کوئی کتاب کا کوئی پروف ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے سال کی ہے. ایسا ہے تو پروف بتاؤ. ان کی بہت ساری یہ جو مذاہب ہے جو دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب بہت پرانا ہے اور ہماری مذہب کی کتابیں بہت پرانی ہیں، یہ سب انگریزوں کے زمانے میں لکھی ہوئی ہے. برٹش پیریڈ میں جب برٹش کے لوگ آئے دنیا کے مختلف مذاہب میں، وہ ملکوں میں، برٹین والے آئے، یورپ کے قومیں آئی، اور انہوں نے جب وہاں کے لوگوں کی پھر کنٹرول حاصل کیا، ان کے مذہب کی کتابیں جمع کی ادھر ادھر سے زبانی، اور انہوں نے لکھی. انگریزوں نے ان کے زمانے میں وہ جمع ہوئے ان کے کاغذات، اور وہ اس زمانے تقریباً مشکل سے 300 سال پرانے ہیں. پورے دنیا کی جتنی بھی مذہب کی کتابیں ہیں مشکل سے 300 سال پرانے ہیں، اور برٹش پیریڈ میں لکھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کا وہ بتا ہی نہیں سکتے. مگر اسلام کی کتاب ابھی بھی موجود ہے. اسی کے بعد کی جلن بھی ہے، حسد بھی ہے. ہمارے جو غیر مسلم ہیں دشمن، وہ جلتے بھی اسلام کی اسی وجہ سے کہ ان کی کتابیں جو ہے. اچھا، توریت اور انجیل جو ہے وہ پرانی کتابیں ہیں. اس کے وہ لوگ بتاتے بھی کہ 1,000 سال پرانا بھی ملا، ادھر ملا ادھر ملا، مگر اس میں تحریف ہوئی ہوئی ہے. پہلے کے توریت میں، رب کے توریت میں چیک کرو، ابھی ابھی وہ ثبوت ہے. اس لیے وہ چھپاتے بھی. وہ جو پرانی جو توریت بھی ملی، تلمود بھی ملی، یا بائبل بھی ملی، یا انجیل بھی اگر ان کو 1,000 سال پرانا مل گیا کسی غار میں، کسی آرکولوجی کی جگہ پہ، تو وہ بتا نہیں سکتے آج کے زمانے میں، کیونکہ آج کے وہ کتاب میں اور پرانی کتاب میں فرق نظر آتا. اچھا، یہ جو یورپین قومیں ہیں، یہودی ہے اور عیسائی ہے، اور جو بھی یورپ کے لوگ ہیں، اس میں اللہ کو نہیں ماننے والے بھی ہیں، آتھیسٹ بھی ہے، اور نیوٹرل بھی ہے، ایسی بھی ہے. تو وہ سارے لوگ جو تحقیقات کرتے رہتے ہیں، آرکیولوجی سے کتابیں ڈھونڈتے رہتے، زمین میں سے چیزیں نکالتے رہتے، اور زمین میں سے کچھ نہ کچھ ہمیشہ نکلتے رہتا. زمین میں سے چھپی ہوئی چیزیں، زمین میں جو دب گئی گڑ گیا، آرکیولوجی کے حساب سے نکلتے رہتے. تو اس میں سے جو چیز نکلتی ہے وہ پہلے ظاہر نہیں کرتے. جب بھی کوئی چیز کی دریافت ہوتی تو وہ اس کو چھپا دیتے وہ لوگ. اس کی وجہ کیا ہے چھپانے کی؟ کیونکہ معلوم ہے کہ اگر اس میں سے کوئی چیز نکل گئی اور جو اسلام کے فیور میں ہے، تو پھر اسلام کا بات سچ ثابت ہو جائیں گی. اس لیے پہلے وہ اس کو اسٹڈی کرتے، اس کے اندر بہت سے ساری چھپا چھپی کرتے، اس کے بعد اس کو پیش کرتے. اس لیے بہت ساری چیزیں جب دریافت ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کب ملی. پتہ چلتا ہے آج سے 6 سال پہلے، 8 سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے وہ چیز ملی. مگر آج اس کو بتا رہے کہ تو آج تحقیق ختم ہوئی. تحقیق ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ لوگ چیک کرتے کہ اس میں اسلام کے فیور میں کوئی چیز ہے تو نہیں ہے. اگر ہے تو بتاتے نہیں. جیسا کہ 1948 میں، 1948 میں فلسطین میں، پیلسٹین میں کمرون بول کے ایک پہاڑ ہے، کمرون پہاڑی، جس کو ڈیڈ سی اسکرول بھی بولتے ہیں لوگ. ڈیڈ سی کا جو ایریا ہے وہاں کے پہاڑ میں کچھ کتابیں ملی، اسکرول یعنی لپٹے ہوئے لفافے جیسے، ڈیڈ سی اسکرول بولتے ہیں. وہ تقریباً 3-4 ہزار ہے ورق، مگر وہ آج تک پورے طریقے سے انہوں نے ظاہر نہیں کیے. جو ظاہر کرتے ہیں خالی اس کی اچھی سے اسٹڈی کر کے، وہ خوب جانچ کر کے، اسلام کی کوئی فیور کی بات نہیں ہے تو ہی وہ ظاہر کرتے. باقی کے سب چھپے ہوئے. اور یہ چھپاتے کیا، کس بنیاد پہ؟ اس کی سیکورٹی اور اس کی حفاظت کے بہانے سے، کہ وہ بہت پرانے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، فلاں ہمکے ٹمکے بول کے چھپا دیتے. اور جو چیز ظاہر کرتے وہ ان کو ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں اسلام کی کوئی بات صحیح ثابت نہ ہو جائے. مگر وہ جو باتیں دھیرے دھیرے اسلام کی ثابت ہوں گی، اسلام کی کوئی اچھی بات بالکل پتہ نہیں اس میں سے چلیں گی، کہیں نہ کہیں سے وہ نکلتے رہتا اور کوئی نہ کوئی گواہی دیتے رہتا کہ اس میں سے یہ بات نکلی، اس میں سے یہ بات نکلی. مگر وہ رکھی ہوئی جو ڈیڈ سی اسکرول ہے وہ مٹی کے ایسے سرائیاں تھی، جیسے اپنے کدو ہوتے ہیں نا لمبے کدو، اس ٹائپ کی وہ سراہی بناتے تھے مٹی کی، پیچر جس کو بولتے جار، اور اس کے اندر وہ کاغذ لپٹ کے رکھ دیتے تھے اور اس کا منہ مٹی سے بند کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے اس میں کیڑے نہیں لگے، خراب نہیں ہوئی. تقریباً 2,000 سال پرانے اسکرول ملے ہیں، تقریباً 3,000 سے زیادہ اس کے ورق ہے. مگر وہ بھی سب چھپاتے رہتے وہ لوگ تاکہ وہ لوگوں کو نہیں پتا چلے. ڈیڈ سی اسکرول اس کی ایک مثال ہے. اور بھی جو بھی چیز نکلتی ہے آرکیولوجی میں سے، جو بھی مورتیاں ہیں، جو بھی لکھے ہوئے ہیں، جو بھی کاغذات ہے، روزیٹا اسٹون ہے جس سے انہوں نے ایجپٹ کی لینگویج پڑھی، ہیروگرافی، وہ ساری جو ہے نا نکلتے رہتی. تو وہ چھپاتے رہتے تاکہ اسلام کا جو ہے تو معلوم نہ ہو. بلکہ اور قرآن کے جو برحق ہونے کے دلائل کیا ہے؟ قرآن جو ہے
صحیح ہے، اور دوسری کتابیں مذہب کی غلط کیسی ہے؟ دوسری اس لیے کہ دوسری جو مذہب کی کتابیں ہیں اسلام کے علاوہ، ان کی کوئی بات جو ہے سائنس کے حساب سے ابھی تک صحیح ثابت نہیں ہوئی، ان کی کوئی پیشن گوئی پروفیسی ابھی تک صحیح ثابت نہیں ہوئی، مگر قرآن کے اندر جتنی بھی پروفیسیز ہیں، پیشن گوئی جس کو بولتے ہیں آگے کی باتیں بتانا، وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے، اور قرآن کے اندر کی جو باتیں ہیں وہ سائنٹیفک طریقے سے ثابت ہو رہی ہے۔ میں نے خود 50 سے زیادہ سائنٹیفک ریفرنس قرآن سے نکالے، انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اب اپن اس کے قریب پہنچتے جا رہے، ہو سکتا ہے اگلے چیپٹر میں ہم وہ قرآن کے ریفرنس جو سائنٹیفک ہے وہ میں خود جو نکالے ہوئے ہیں، اس کے میرے علاوہ دوسرے لوگوں نے تو بہت نکالے، نیٹ پہ پڑھا میں نے، میرے علاوہ بھی بہت چیزوں لوگوں نے نکالے جو مجھے معلوم نہیں تھی، مگر میں نے بھی خود اپنے خود سے خود قرآن پڑھ کے خود عربی کو اللہ کی زبان میں سمجھ کے اپنے خود کے دماغ سے جو چیز نکالا میں نے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھو قرآن شریف کس نے لکھا، کب لکھا، اس کے بارے میں پورا موجود ہے، اور دوسرے مذہب کی کتابوں کے بارے میں کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ کب لکھی ہوئی ہے بلکہ۔ اچھا ایک جو ہے قرآن کا معجزہ بتاؤں گا میں، زیادہ نہیں، سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 251، یہ یاد رکھیے، سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 251، اور دوسرا جگہ وہی آیت ہے سیم، سورہ الحج، سورہ نمبر 22 اور آیت نمبر 40، سورہ نمبر 22 اور آیت نمبر 40، یہ دو سوروں میں قرآن کی حقانیت بتا رہا ہوں آج کے زمانے میں۔ اب آپ لوگوں کو یہ بات بتاتے آ رہا ہوں میں شروع کے پہلے سبقوں سے کہ قرآن ہمیشہ ہر زمانے کے لیے ہے، 1440 سال سے اتھینٹک چلا آ رہا ہے، پچھلے پاسٹ میں بھی وہ اتھینٹک تھا، اور ابھی پریزنٹ میں بھی اتھینٹک ہے، اور فیوچر میں بھی اتھینٹک رہے گا، اس کے بہت سارے ثبوت ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا ثبوت یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو سورہ ہے سورہ بقرہ کا، سورہ بقرہ آیت نمبر 251 اور سورہ الحج آیت نمبر 40، یہ اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم، اللہ بول رہا میں یعنی ہم ایک قوم سے، ایک قوم کی طاقت سے دوسرے قوم کی طاقت کو ہم کم کرتے، ایک قوم کی طاقت کی وجہ سے دوسری قوم کی طاقت کو کم کرتے، تاکہ دنیا میں ظلم نہ ہو، ایک دوسرے پہ ظلم نہ ہو، مسجدیں نہ توڑی جائیں، ان کی عبادت خانے نہ توڑے جائیں، اور ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ایک قوم کی طاقت سے دوسری قوم کی طاقت کو توڑ دیتے۔ اس کا ایک جنگلی ترجمہ جو ہم کریں گے یہ ہے کہ ایک قوم کی طاقت سے ہم دوسری قوم کی طاقت کو زراتے، کسی کی طاقت کو زرانا ہے تو ایک قوم کو اٹھا دیتے، ایک قوم کی طاقت کی وجہ سے دوسری قوم کو ہم زراتے طاقت کو، یہ جنگلی ترجمہ ہے۔ تو مگر اس کا ترجمہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کی طاقت سے دوسری قوم کو دباتا ہے تاکہ دنیا میں ظلم نہ ہو، ایک بیلنس برقرار رہے۔ یہ دونوں آیتوں میں ہے، سورہ بقرہ کی 251 میں بھی ہے، اور سورہ حج کی 40 نمبر آیت میں بھی ہے۔ اب یہ آیت آج کے زمانے میں صحیح ثابت کیسے ہوتی، یہ بات کر کے میں ختم کروں گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ چیپٹر میں ہم جو ہے تو قرآن کے برحق ہونے کے بارے میں بھی ریفرنس دیکھتے رہیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ تو یہ آیت کیسی ہے کہ آج آپ غور کرو، آج کے حالات، آج کی اسٹڈی کرو، آج کی نیوز دیکھو کہ دنیا میں کون ملک ہے جو طاقتور ہے، جس کے پاس ہتھیار ہے، جو بہت طاقت حاصل کر لیا، اور جو کمزور ملک ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کو ڈراتے رہتا، اس کو دھمکاتے رہتا، میں تیرے پہ ایسا کروں گا، میں تیرے پہ حملہ کروں گا، میں تیرے کو ماروں گا، بالکل ڈر رہا ہے۔ اور وہ جو کمزور ملک ہے وہ پچھلے کئی سال سے، کئی 40 سال 50 سال سے ان کے ہاتھ پڑ رہا ہے، پیر پڑ رہا ہے، ہم کو معاف کرو، ہم تم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ دوستی کریں گے اور مل جل کے رہیں گے۔ اور یہ ایک ملک ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ بس حملے کر رہا، ڈرا رہا، دھمکا رہا، جیسے کہ پڑوسی ہوتے ہیں نا، ایک طاقتور پہلوان پڑوسی ہے، ایک کمزور ہے، تو پہلوان جو ہے نا، یہ پیسے والا جو ہے پڑوسی ہے، وہ غریبوں کو ڈراتا ہے، غریب پڑوسی کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، اپنا روب ڈالتا ہے، ویسا ہی ہے۔ مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ایک دوسرے کو کھڑے کر دیتا ہے، ایک دوسرا ملک، تیسرا، وہ اس سے زیادہ پاورفل رہتا ہے۔ جب وہ آ کے ان کو ڈراتا ہے، دوسرے ملک کو، جو پہلے غریب ملک کو ڈرا رہا تھا، اس کو ڈرانے کا ایک تیسرا ملک اللہ کھڑے کرتا ہے، وہ ان سے زیادہ پاورفل ہے۔ جب وہ ڈراتا ہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، اس کا چھوڑ دیتے، اس ملک کا پیچھا چھوڑ دیتے، اس کو ڈرانا چھوڑ دیتے، اور یہ اس کے پیچھے پڑ جاتے، وہ ہم کو معاف کرو، ہم تم سے دوستی کرتے، اور ہم ان کے ساتھ میٹنگیں کرتے، 40 50 میٹنگیں کرتے کہ بھائی ہم دونوں دوستی کریں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ملک کی طاقت سے دوسرے ملک کو دباتا ہے تاکہ دنیا میں امن قائم رہے، مسجدیں نہ ٹوٹے، ظلم نہ ہو۔ یہ آیت آج سے 1440 سال پہلے اللہ نے قرآن میں لکھی ہے کہ ہم ایک قوم سے دوسری قوم کی طاقت کو زراتے تاکہ ظلم نہ ہو۔ ویسے آج کے زمانے میں آپ دیکھ لو، دنیا میں ملک ہے، بہت سارے ملک ہیں، نیوز میں آپ پڑھتے کہ ایک ملک دوسرے ملک کو ڈراتا ہے، دباتا ہے، دھمکاتا رہتا ہے،
اور اس کو دباتے رہتا ہے، مگر جب تیسرا ملک آ کے کھڑے ہو جاتا ہے اس سے بہت زیادہ پاورفل، تو پھر یہ ڈر جاتے، یہ بھیگی بلی بن جاتے، اس کے پیروں پہ جا کے گر جاتے اور سیدھا کر دیتے اس کو جا کے کہ بھائی ہم کو معاف کرو، ہم تم سے دوستی کرنا چاہتے۔ تو یہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا انصاف ہے۔ یہ بات بتا کے میں ختم کرتا ہوں، آگے انشاءاللہ دوسرے چیپٹر میں اب اسلام کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے اور ریفرنس اور یہ دینا شروع کروں گا انشاءاللہ۔